بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں ویڈیو کا پارٹ 2 آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع کو حجۃ الوداع کہنا ناپسند کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس اسے حجۃ الاسلام کہا کرتے تھے۔ میدان عرفات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض نبوت ادا کر رہے تھے تو یہ عظیم الشان آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ ترجمہ: آج اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، اور آپ کے لیے اسلام کو دین منتخب کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم ہوا، ظہر اور عصر الگ الگ اقامت کے ساتھ قصر کے ساتھ ادا فرمائی۔ پھر میدان عرفات سے عازم سفر ہونا پسند کیا۔ لوگوں کے سمندر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناکا کی لگام کھینچے ہوئے تھے، اس کی گردن کجاوے پر آ کر لگتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لوگوں سکون کے ساتھ، لوگوں سکون کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے مناسک حج کی تعلیم دے رہے تھے۔ وادی محشر کے راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کے مسائل سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت آئے۔ عبرانی سے نقل کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ربیعہ بن امیہ بلند آواز سے دہرا رہے تھے۔ فرائض نبوت کے نتائج اخذ ہو رہے تھے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ نور کی تابانی سے منور تھا۔ تاریخ انسانی اطراف حق کے سوا کوئی اور راہ نہ پا رہی تھی۔ چشم حیران نے وہ منظر کہاں سمیٹا ہوگا۔ آغاز نبوت سے تکمیل رسالت کا سفر ہزاروں ماہ و سال طے کر گیا۔ انسان اپنی تخلیق کے وجوہ کو آج ایک عنوان دینے کا اہل ہو گیا تھا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ وجد میں تھا کہ دین فطرت کی تکمیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک سے ہو گئی تھی۔ روئے زمین پر اس سے بڑا واقعہ اس سے قبل رونما نہ ہوا ہوگا۔ غیر معینہ مدت سے انسانیت حالت ارتقاء میں تھی۔ اب
عرفان کی رفتوں کو پانے لگی تھی۔ یوم عرفہ جو دعائیں آپ نے مانگی کچھ اس طرح سے: لا إله إلا أنت وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعوذ بك من وساوس الصدور وشتات الأمر وفتنة القبر اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تغب به الريح وشر ما تغب الريح ومن شر بوائق الدهر اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه أسألك مسألة المساكين وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل جسده ورغم أنفه لك اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کی افضل دعا میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو مانگی ہیں اس سے سب سے بہتر یہ دعا ہے: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا عرفہ کے روز یہ تھی: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأنا ذلك من الشاهدين يا رب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لائے، کوہ قزو کے قریب نزول اجلال فرمایا، وضو فرمایا، پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم اذاں ہوا، پھر نماز مغرب کے لیے اقامت کہی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعتیں ادا فرمائی، پھر اقامت کہی گئی، عشاء کی 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائیں، اس کے درمیان کوئی سجدہ نہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں اور دارمی اسے بیان کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے یہاں تک فجر نمودار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت کے ساتھ صبح روشن ہونے پر فجر ادا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو شب بیداری نہیں کی۔ مزدلفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا: لبیک اللہم لبیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا مزدلفہ موقوف ہے سوائے وادی محشر کے۔ ام المومنین حضرت سعدہ رضی اللہ عنہ اور
ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور چھوٹے بچوں کو اذن دیا کہ لوگوں کی بھیڑ سے قبل منا چلی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ طلوع آفتاب سے قبل رمی نہ کریں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر اور حضرت ام سلمہ نے فجر سے قبل رمی کر لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو حکم دیا کہ طلوع آفتاب سے قبل رمی نہ کریں اور عورتوں کو طلوع آفتاب سے قبل رمی کی اجازت مرحمت فرمائی۔ دارمی اور طبرانی سے نقل کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ طلوع آفتاب سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کیا۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا، کوچ کرتے وقت فرمایا سکون اور وقار اختیار کرو۔ دارمی سے نقل کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی کی مہار کھینچے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسر میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنگریزے چن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تلبیہ کہتے رہے، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی جمار کیا۔ دارمی اور طبرانی سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسر میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو تھوڑا تیز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ پر رمی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنگریزے کے ساتھ تکبیر کہتے تھے، پھر آخری سنگریزے کے ساتھ تلبیہ کہنا چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سنگریزے مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کے نشیب سے رمی کی اور اتنی ہی تعداد میں زوال کے بعد رمی کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نہر کو چاشت کے وقت جمرہ کو رمی کیا اور اس کے بعد جب سورج ڈھل گیا تو رمی کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج کی بہت سی باتیں احکام تاکید کے پیش نظر مقرر ارشاد فرمائیں۔ خطبہ حجۃ الوداع اور خطبہ یوم نہر کے تمام عربی جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کے ٹکڑے یہ کسی احادیث میں یکجا بیان نہیں ہوئے ہیں، ان کو مختلف ماخذوں سے جمع کیا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔